بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 14 یہ پڑھیں گے، اور یہ نون ساکن اور تنوین کے بارے میں سبق ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے۔ تو 2 ہم نے پڑھ لیے تھے، اظہار اور اخفا۔ اب آگے 2 باقی تھے، ادغام لغوی معنی داخل کرنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا، داخل کر دینا، اور دوسرا اقلاب بدلنا۔ تو ان قاعدوں کی تعریف سنتے ہیں، اس کے بعد پڑھنے کا اصول، ادغام جہاں ہو رہا ہو تو کیسے پڑھیں گے، اقلاب ہو رہا ہو تو کیسے پڑھیں گے، پھر ان کے ہیجوں کا طریقہ۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب یہ کہ ادغام کی یوں سمجھیں گویا پھر آگے 2 صورتیں بن جاتی ہیں کہ اگر ادغام ہو رہا ہو لام اور را کے علاوہ، حروف یرملون 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، یرملون، تو اس میں جتنے حروف آ رہے ہیں ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ تو اگر تو ادغام ہو رہا ہو را اور لام کے علاوہ جو باقی 4 حروف ہیں، یا میم لام واو نون، اگر ان کے ذریعے ادغام ہو رہا ہو تو غنہ کریں گے، اگر را اور لام کے ذریعے ادغام ہو رہا ہو تو غنہ نہیں کریں گے۔ اور اقلاب کی تعریف کیا ہے، اقلاب کا قاعدہ کیا ہے؟ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد، جیسے پیچھے ہم نے اظہار اخفا کا پڑھا تھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، اگر حرف تو نون ساکن اور تنوین کو کیا کرتے ہیں؟ میم سے بدل کر، نون ساکن اور تنوین کو بدل کر اخفا کرتے ہیں، یعنی غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقلاب، یعنی نون ساکن اور تنوین کو بدل دیا جاتا ہے میم میں۔ تو اس قاعدے، ان دونوں قاعدوں کی پہچان کے لیے پہلے تو ہمیں یہ ضروری جاننا چاہیے کہ حروف یرملون کتنے ہیں، ادغام کی پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گی۔ تو حروف یرملون کو زبانی یاد کرنا ہے، اور اقلاب کا تو واضح سا ایک ہی حرف آنا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد با، تو اقلاب ہو جانا ہے۔ تو ادغام جو ہے اس کا قاعدہ پختہ کرنے کے لیے، اس کو بہترین انداز میں ادا کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمیں حروف یرملون زبانی یاد کرنے پڑیں گے۔ حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے ہیں؟ ہاں، یرملون، یا را میم لام واو نون۔ تو اب ہیجے کا طریقہ، جہاں پہ ادغام ہو رہا ہوگا یا اقلاب ہو رہا ہوگا تو ہیجے کا طریقہ بھی ذرا مختلف ہے پیچھے سے، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے تھے نا، تو اس انداز سے ذرا مختلف ہے طریقہ یہاں ہیجے کا۔ جیسے دیکھیں، یہ پہلی لائن میں مثال ہے، میم نون یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا، قوف واو پیش قو، قوف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو،
من یقول. اب دیکھیں میم نون یا تینوں حروف پڑھنے، اس کے بعد حرکت پڑھنی. ٹھیک ہے، پھر کیا بن گیا یہ میں. اب کیونکہ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے آ گیا تو اب غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اخفاء کا غنہ اور یہ جو ادغام کا غنہ اس میں فرق ہے. اخفاء کے غنے میں کیا ہوتا تھا کہ تنوین اور نون ساکن جو تھا نا، اس میں اخفاء کے غنے میں ہم اسے چھپا لیتے تھے. من کتابن، کتاباں، یا کیا تھا وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یتیما ذا مقربۃ، تو اس میں کیا تھا وہ چھپا لیتے تھے ہم. تو یہاں کیا ہے، حرف دوسرے حرف سے مل جائے گا پھر غنہ کرنا ہے. من یقول. اسی طرح آگے ہیجا کرنے کا طریقہ ہے. میم نون واو زیر میو. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ تینوں حروف کو پڑھ کے اس کے بعد حرکت کا ذکر کرنا ہے. تو اب اس کو یوں رواں پڑھیں گے. من ورق الجنتی. آگے می یومن، میم نون یا زیر می یومن. مین بعض اوقات نا اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ یا میں سیٹی کی آواز دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ پھر غلط ہو جائے گا. می یومن، می ولین. اب کیا ہے، لام کے بعد یا مشدد ہے تو یا مشدد کو جب دوسری مرتبہ پڑھیں گے تھوڑا سا رکیں گے. می ولین. آگے میم مشہدن، میم مثلہ، من نصیر، من نطفۃ. آپ اپنے آپ کو یاد ذہن میں بٹھانے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے کہ یادداشت میں یہ بات رہے، تو یوں جن میں ادغام غننے والا ہو رہا ہے نا، تو آپ اس میں قواعد یوں بتائیں. جیسے من نطفۃ ہے نا، تو اب یہ کیا، میم متحرک ہے، آگے ادغام ہے غننے والا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے تو ادغام ہوگا غننے والا. آگے نون مشدد، پھر تو ساکن، اور تو حروف قلقلہ میں سے ہے تو کیا قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. فا متحرک، تا منون. آگے مت ربک. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد را آ گیا، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ را اور لام کے ساتھ جہاں ادغام ہوگا تو ہم کیا کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. مت ربک. اور ادغام کا معنی کیا، داخل کرنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا. اب کیا ہے، یہ پیچھے ہم نے جو ساری مثالیں پڑھی اور آگے جو پڑھ رہے ہیں کیا ہے، مت ربک. یہاں پہ نون ساکن جو ہے نا، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، را کو نون ساکن میں داخل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نون جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا نون ساکن، را ہی پڑھا جاتا ہے. مت ربک، مت ربہم، من لدنہ، من لدنہ. اب یہاں پہ پہچان کریں آپ قاعدوں کی. میم متحرک ہے، نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو ادغام بغیر غننے کے ہوگا. را اور لام میں غننے کے ساتھ ادغام نہیں ہوتا. لام مشدد ہے، آگے دال متحرک ہے، پھر نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے ہے تو کیا ہوگا، اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. من لدنہ یکن لہ کتابا یلقاہ رجل یسعی ہدی وذکری وجوہ یومئذ برحمۃ منہ سراجا منیرا حطۃ نغفر لکم خلق نعیدہ محمد رسول اللہ رؤوف الرحیم مصدقا لما ویل لکل. آگے اقلاب کے کلمات شروع ہو گئے
تو ان کا ہجا کیسے کرنا ہے؟ میم نون زیر من، جب تک آگے حرف با نہیں پڑھیں گے تو ہم میم نہیں کہیں گے. با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی، میم بقلها انبئہم. یہاں حمزہ ساکنہ آ گیا با کے بعد، ٹھیک ہے. حمزہ متحرک آگے نون ساکن کے بعد با ہے تو اقلاب ہوگا. با متحرک پھر حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاں، پھر ہا متحرک آگے میم ساکن. انبئہم لَيُنبَذَنَّ قَوْلًا بَلِيغًا. یہاں بھی کیسے ہم ہیجا کریں گے؟ قوف واو زبر قو، لام دو زبر لن، با زبر با، قولاً با، لام یا زیر لی، قولاً بلی، غین دو زبر غن، قولاً بلیغا. آگے خبیراً بصیراً، جنت بربوۃ کرام بررۃ، حل بہذا صم بکم. تو یوں یہ سبق 14 نمبر جو ہے سبق یہ ختم ہوا. اس میں پچھلے سارے سبقوں کے قاعدے ہوں گے اور مزید آگے یہ اپنا ادغام اور اقلاب کے آج والے سبق میں جو ہے وہ نئے قاعدے ہیں، تو ان کا بالخصوص اپنے خیال رکھنا ہے اس سبق میں، اور پچھلے جتنے اسباق پڑھ لیے ہیں ان کا بالعموم سب قاعدوں کا خیال رکھنا ہے اور اس طرح یہ سبق یاد کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے.